حاضرین کرام، آپ کے سامنے میں نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ایک آیت پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، جو تم جانتے نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر، آنکھ، والفؤاد، دل، ان سب کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ تو آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے ہم کو دنیاوی زندگی کے طور طریقے بتائے ہیں۔ قرآن شریف کا یہی اعجاز ہے، یہی معجزہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر گوشے پر، ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، راستہ دکھایا ہے۔ عبادت کرو تو کیسے کرو، اللہ سے ڈرو، خوف اللہ کا دل میں رکھو تو کیسے رکھو، اور دنیا میں رہو تو کیسے رہو۔ عمل بھی ہے، معاملہ بھی ہے۔ عمل وہ ہے جو میں اکیلا کرتا ہوں، میں نے نماز پڑھی، میرا عمل ہے۔ میں نے روزہ رکھا، قرآن شریف کی تلاوت کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، یہ میرا عمل ہے۔ معاملہ وہ ہے جس میں دو آدمیوں کے بیچ میں ہو۔ کوئی آپ سے میں نے وعدہ کر لیا، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، میں نے کوئی چیز بیچ دی، میں نے کوئی چیز خرید لی، کسی معاملے میں نے کوئی گواہی دے دی، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا کہ تم نے ان سے کام کیسے لیا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی تھی تم نے ان کو کس کام میں لگایا، جائز کام میں لگایا یا ناجائز کام میں لگایا، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کان، آنکھ، دل سے بھی سوال ہوگا۔ تو اس میں جب ہم تفسیر پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہے کہ کبھی کسی کے بارے میں، جس کو تم جانتے نہیں اس کے بارے میں کبھی کچھ تم کہو نہیں، جو تم نے دیکھا نہیں، جو تم نے سنا نہیں، جس کے بارے میں تمہیں پوری جانکاری نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، خاموش رہو۔ کئی دفعہ لوگ رشتہ داری کی طرفداری میں بول پڑتے ہیں، دیکھا کہ میرے رشتہ دار کا معاملہ ہے، حمایت کرنے لگے، جائز و ناجائز۔ کہیں گواہی دینے کی بات آئی، گواہی دینے لگے، کہیں بیان دینے کی بات آئی، بیان دینے لگے۔ جب جس بات کو تم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، تمہیں سچائی پتہ نہیں، تو جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا الزام لگانا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی کسی کے خلاف گواہی نہ دو، کبھی کسی کے لیے کچھ بولو نہیں، ہاں سچ بولو، جو سچ ہے وہ بولو، جو تم جانتے ہو، تمہاری آنکھوں سے تم نے دیکھا ہے وہ بولو۔ تو قرآن شریف نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کان کو، آنکھ کو، دل کو، اپنے اعضاء کو
اپنے جسم کو کس کام میں لگا رہے ہیں؟ کان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دین کی باتیں سنو، اچھی باتیں سنو، ہدایت کی باتیں سنو، نصیحت کی باتیں سنو، کسی بیچارے کی غریب کی فریاد سنو، کوئی بیچارہ دکھی ہے اس کی بات سنو۔ کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے اگر آپ اس کان کا استعمال کرتے ہیں جائز کام کے لیے تو ثواب ہے۔ اب کوئی آپ سے بیٹھ کے کسی کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے مزے لے لے کے سن رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ بھائی چپ ہو جاؤ، ہمیں اس گناہ میں شریک نہ کرو، ہمارے کان گناہ گار ہو جائیں گے، کہ بھائی ہمارے سامنے کچھ نہ بولو آپ۔ انہوں نے کہا فلاں آدمی ایسا، فلاں آدمی، کہ بھائی ہمارے سامنے آپ کچھ نہ بولو، آپ ہمیں کیوں گناہ میں شریک کرتے ہو؟ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، یہ معاملہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ جو بھی معاملہ ہم کریں تو یہ دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا سوال ہوگا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی کان، آنکھ، دل، آپ یوں سمجھیے پورا جسم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے سوال ہوگا۔ ایک سوال ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال میں جب لکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آنکھ سے کہے گا بتاؤ یہ کیا کرتا تھا، بتاؤ، آنکھ بولے گی۔ کان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ کیا ہے، کان بولے گا۔ دل سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تو دل بولے گا۔ تو مطلب یہ کہ بہت نازک معاملہ ہے، اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کسی کے نوکر ہیں، چاکر ہیں، کاریگر ہیں، ملازم ہیں، مکاندار ہیں، کرایہ دار ہیں، تاجر ہیں، گاہک ہیں، کوئی بھی ہو، آپس میں ایسا ہوتا ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں، مقدمے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، طرفداری ہو جاتے ہیں، گروپ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگتے ہیں، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے معاملہ۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے کہ جو تمہارے سامنے کی بات ہے ٹھیک ہے اتنی بولو، اور جو نہیں ہے کہہ دو بھائی میں تو جانتا نہیں، میرے سامنے کچھ نہیں ہوا۔